اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم دا بیسٹ ڈیز آف ذی الحج کے عشرے میں انشاءاللہ تعالی ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سعودیہ یا اس طرف رہتے ہیں تو وہ الحمدللہ ان کا عشرہ شروع ہو گیا ہے آج سے، اور جو مڈل ایسٹ والے ہیں ان کا شروع ہو گیا ہے، اور پاکستان اور اس طرف والوں کا انشاءاللہ کل یا پرسوں سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جنہوں نے جد و جہد کی ہماری راہ میں، ہم البتہ ضرور دیں گے انہیں اپنے راستوں کی سمجھ، ٹھیک ہے، ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے اپنے مختلف راستوں کی۔ سبول جو ہے وہ سبیل کی جمع ہے، یعنی کہ مختلف راستوں کی۔ یہ آیت ہم سب نے بہت مرتبہ سنی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یا جد و جہد کرنا، یہ صرف وہ والا جہاد نہیں ہے، بلکہ کسی بھی عمل کو کرنا یہ اس میں شمار ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے ابھی رمضان کا گزارا، ہم سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس میں جد و جہد کی، کس طرح سے ہم نے روزے رکھے، ٹھیک ہے، ہم نے اس میں تہجد پڑھی، تہجد کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اپنے اپنے لحاظ سے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے نفل عبادات کی۔ اللہ کی طرف سے یہ رمضان ایک تحفہ تھا، ٹھیک ہے، ہم سب نے اس میں کچھ نہ کچھ ایک حصہ ضرور ڈالا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم نے بہت اچھے سے کیا ہوگا یا بہت اس سے، مگر کچھ نہ کچھ سب نے حصہ ڈالا۔ رمضان کا پورا ہم نے کسی نہ کسی درجے عبادت میں ہی گزرتا ہے، ٹھیک ہے، دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں، رات میں قیام ہوتا ہے۔ رمضان میں ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی تھی جو ذی الحج میں نہیں ہے۔ وہ کیا نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو قید کر دیا تھا۔ اب یہ جو ذی الحج آ رہا ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں کہ رمضان میں جو ہے وہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور پھر انسان کے ساتھ صرف اس کا نفس رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نفس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بار بار مطلب زیادہ روزے رکھنے سے کمزور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایسے روزے ہیں ظاہر فرض ہیں، لگاتار آپ نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، تو اس سے آپ کا نفس بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد ہر کوئی آپ کو ایک ماحول ملا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد آپ کے گھر محلے آپ کے فرینڈز ہر کوئی لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر ذی الحج میں ایسا نہیں ہوتا۔ اول تو ہم ذی الحج میں کی امپورٹنس ہی اتنی اچھے سے نہیں جانتے کہ ذی الحج میں کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ہم ذی الحج کی اہمیت کو جاننا چاہیں تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے نزدیک اس وقت ذی الحج شروع ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں بس انہی کے لیے، جو حج کی عبادت کر رہے ہیں، جن کا بلاوا آیا بس انہی کے لیے ذی الحج امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جو حج میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سال نہیں بلایا تو بس ان کے لیے پھر قربانی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ذی الحج ایک ایسی عبادت ہے جس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور مکان یعنی کہ جگہ بھی امپورٹنس رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو حج میں گئے ہیں وہ مکان اور زمان دونوں ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جگہ، حج کی جگہ اور زمانہ 10 دن کا۔ مگر اللہ کا فضل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو یا ان دنوں کو زمان کے ساتھ بھی رکھا ہے، یعنی کہ جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں، جو لیفٹ بہائنڈ ہیں، ہم جیسے جن کو اس سال اگر اللہ نے نہیں بلایا تو ان کو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم کو اویل نہیں کر سکتے۔ ان 10 دنوں کو آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ ان کی
ان کی امپورٹنس کے لیے آپ ان کو اویل کر سکتے ہیں. اس میں جو اجر، اس میں جو ثواب ہے وہ زمان سے بھی ہے، یعنی کہ زمانے سے بھی ہے، ٹائم سے بھی ہے، ان ریسپیکٹ آف دا پلیس. ٹھیک ہے. سب سے بڑی عبادت تو ان دنوں میں یہی ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مگر اگر نہیں گئے تو پھر کیا کریں. صحیح ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں رمضان میں عبادت کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک موڈ ہوتا ہے رمضان موڈ. ہم اپنے ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ رمضان شروع ہو رہا ہے، ہم بالکل ایک بہت زبردست موٹیویشن کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں رمضان کے اندر. کم و بیش کبھی ڈاؤن کبھی صحیح رہتی ہے. ذی الحج کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی امپورٹنس کو ہی نہیں سمجھ پاتے. ٹھیک ہے. ہم اس کی احادیث پڑھتے ہیں، ساری چیزیں پڑھتے ہیں، مگر اس طریقے سے ہم اس کو اویل نہیں کر پاتے. اس کی کیا ریزن ہے؟ ٹھیک ہے. ایک تو ہم یہ سمجھتے ہی یہی ہے، میں نے آپ کو پہلی بات بتائی کہ ہم اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ جو حجاج کرام گئے ہیں بس وہی انہی کے لیے جو ہے نا وہ ذی الحج امپورٹنٹ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. اگر ہم اس کی امپورٹنس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے لگائیں تو آپ نے بہت ساری احادیث اس کی پڑھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی سورہ فجر میں قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے. والفجر واللیل عشر، یعنی کہ اس صبح کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم. ٹھیک ہے. دن میں جب دن کا آغاز ہوتا ہے نا تو رات پہلے آتی ہے. تو ابن کثیر میں آتا ہے کہ یہ ذی الحج کی ابتدائی 10 دنوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر صحابہ کو فکر ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ کیونکہ جہاد جو ہے نا وہ پیک آف دا ریلیجن مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا، کہ بالکل ٹاپ، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اس پہ اگر ہم بات کریں تو ہم جو ہے وہ کئی لیکچرز کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جہاد کتنی بڑی بات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جہاد بھی نہیں، سوائے البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا اور پھر اس نے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا، یعنی کہ اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا، تو یعنی شہید ہو گیا. ٹھیک ہے. صرف یہ ایک عمل ہے جو ان دنوں کی عبادت سے زیادہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ تصور کریں کہ کتنا زیادہ ان دنوں میں پڑھی جانے والی نمازیں، ان دنوں میں پڑھے جانے والا قرآن، ان دنوں میں کیے جانے والے اذکار، ان دنوں میں کیے جانے والے صدقات، ان دنوں میں کیے جانے والی کوئی بھی نیکی کتنی زیادہ جو ہے اس کی فضیلت ہے جو جہاد سے بھی زیادہ. سوائے ایک شخص جو جہاد کی راہ میں نکلے اور اپنا مال مطلب اپنا سب کچھ قربان کر دے، وہ افضل ہے. ٹھیک ہے. سوائے ایک اس آپشن کے. تو ہم کتنے زیادہ بلیسڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دوبارہ دی ہیں. سوچے ہمارے نامۂ اعمال میں جب ہمارے آخرت میں جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو اگر اس عشرے کی عبادات رکھی جائے تو آپ سوچیں کہ کیا وہ کم ہوگا. ان دنوں کی حرمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہے تو کیا یہ دن ہوں گے. بدقسمتی سے ہم ان دنوں کو اتنے آرام سے ضائع کر دیتے ہیں، ہم ان کی امپورٹنس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، کوئی ہر چیز ایک جیسی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. دن میں ایک خاص ٹائم ہوتا ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اہمیت اس کی زیادہ ہوتی ہے، جیسے تہجد کا وقت. ٹھیک ہے. پورے دن نہیں، تہجد کا خاص وقت. پھر ایک مہینہ رمضان آتا ہے، رمضان میں بھی آخری کی 10 راتیں. ٹھیک ہے. پھر اس میں بھی طاق راتیں، پھر طاق راتوں میں آپ نے وہ تلاش کرنی ہے للیلۃ القدر. ٹھیک ہے. اسی طرح سال کے یہ 10 دن امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ان کا علماء کرام رمضان اور ذی الحج کا کمپیریزن کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کے دن، مطلب یہ جو ذی الحج کے آخری جو پہلا عشرہ، پہلا 10 دن ہے، یہ رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے زیادہ حرمت والے، زیادہ افضل ہیں. ٹھیک ہے.
زیادہ افضل ہے. دن کی بات ہو رہی ہے, رات کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے؟ رات اور دن میں فرق ہوتا ہے. تو پہلے یہ جو ذی الحج کا عشرہ ہوتا ہے یہ شروع کے 10 دن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ پہلی ذی الحج سے 10 ذی الحج تک, اس کے بعد ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ زیادہ افضل ہیں رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے, ٹھیک ہے؟ اب کیا کریں ہم ان دنوں میں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ کیوں اتنے امپورٹنٹ ہے؟ ایک اور علماء کرام نے لکھا کہ یہ 10 دن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان 10 دنوں میں نا تمام عبادات جو ہے وہ آ جاتی ہیں. تمام مطلب دیکھیں, کبھی بھی پورے سال میں آپ کو یہ اس طرح کے 10 دن نہیں ملیں گے. اس میں توحید بھی ہے, ٹھیک ہے, ہم ایمان لاتے ہیں واحد اللہ کی وحدانیت پر, پھر نمازیں ہمارے چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اس میں روزے بھی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس میں حج کی عبادت آ جاتی ہے, اور پھر صدقات. یعنی کہ تمام ارکان ان 10 دنوں میں. آپ حج کسی اور مہینے میں تو نہیں کر سکتے نا, قربانی بھی آپ کہیں اور کسی اس میں نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں, اسی لیے ان 10 دنوں کی اتنی اہمیت ہے. اب ہم ان 10 دنوں میں اتنی اہمیت ہے تو ہمیں اس کے لیے پہلے سے پلان کرنا چاہیے, ٹھیک ہے؟ ہم کیا کریں ان 10 دنوں میں, ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم نیت کریں. ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس سال نہیں حج پہ بلایا یا ہم نہیں جا سکے, کوئی بھی ریزن ہے, تو ہم ان 10 دنوں کو ایسے سٹارٹ کریں جیسے دیکھیں نا آپ, ہم جب یہ شروع ہوتے ہیں 10 دن تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے اگر قربانی کا ارادہ کیا ہے تو آپ نے ناخن اور بال نہیں کاٹنے ہیں, ٹھیک ہے, جب تک کہ آپ پھر قربانی کر لیں جب تک. تو یہ حجاج کرام کے ساتھ آپ کی ایک ایسوسی ایشن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے؟ تو اب ہم کیا کریں کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر میں اس وقت حج پر جا رہی ہوتی تو میری کیا اسپرٹ ہوتی, میں کیا دعائیں کرتی, میں کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرتی ان دنوں کو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے؟ وہ اسپرٹ اپنے اندر لے کر آئے. میری کون سی دعائیں ہوتی, میری عبادات ہوتی. کہا جاتا ہے کہ جب یہ دن شروع ہوتے تھے اور ان کی اہمیت صحابہ کرام کو پتہ چلی تو وہ تو نظر ہی نہیں آتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ان دنوں میں. عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے جب ان کو یہ پتا چلا کہ اتنی اہم والے دن ہیں تو وہ بازاروں میں یا کہیں وہ نظر نہیں آتے تھے. وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ عبادات میں لگا دیتے تھے کہ پھر وہ اہمیت سمجھتے تھے ان 10 دنوں کی. اور ہمارے یہاں تو دیکھیں نا 10 دن کیا ہفتہ گزرتا پتہ نہیں چلتا. ابھی فرائیڈے آیا, اب دوبارہ فرائیڈے آ جائے گا, ٹائم تو ویسے ہی نہیں پتا چل رہا. تو 10 دن تو ہمیں ایسا لگے گا کہ ابھی ہم خواتین ہیں تو تیاریوں میں ہی ہماری ساری سوچیں اور سب کچھ بس اس میں ہی لگا ہوا ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ قربانی کا آ رہا ہے تو میں نے اس میں اتنی ہم سوچیں لگاتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے اس کو پریزرو کرنا ہے, کیا ہوگا, کون سی دعوت. ہماری سوچیں ہی کچھ اور ہے, ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اس بارے میں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. تو ان میں ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ, یعنی کہ آپ کو جو پتا ہے نا کہ 10 ذی الحج کا روزہ نہیں رکھ سکتے, ہر دن کا روزہ اس سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے. یہ حدیث کے بارے میں ہے, یہ حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان آیات میں مذکورہ آیات جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی رات سے مراد ہیں کیونکہ ان میں اعتکاف بھی ہوتا ہے. تو یہ کچھ مختلف وہ پائی جاتی ہے, مگر جس پہ سب اوتھینٹک وہ ہیں کہ یہ 10 دن وہی والے 10 دن ہیں جو ذی الحجہ کے ہیں. اچھا, اب ہم ان میں سب سے پہلے کیا کریں, ہم سب سے پہلے ان میں نیت کریں کہ ہم اسی طرح سے وہ اسپرٹ لے کے آئیں کہ میں حج پہ جا رہی ہوں, میں نے کیسے پلان کرنا ان دنوں کو, میں نے اپنی عبادات. سب سے پہلے استغفار, ٹھیک ہے, گولز کیا ہونے چاہیے, ہم استغفار کریں, توبہ کریں, ٹھیک ہے, توبہ کرتے ہوئے اس عشرے میں
داخل ہوں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کی استغفار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ دن میں استغفار کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو ہم اس چیز کو کتنا زیادہ آسان لیتے ہیں. ہمارا نفس ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اگر ہم تھوڑا سا بھی دین میں ہیں، کسی کوئی کلاسز لے رہے ہیں یا کسی دینی انسٹیٹیوٹ سے کوئی کورس کر رہے ہیں، یا ہم تھوڑا بہت حجاب یا پردہ کر لے رہے ہیں، تو پھر ہمارا نفس جو ہے نا وہ تگڑا ہو جاتا ہے. وہ ہمیں کہتا ہے بس ٹھیک ہے نا، تم تو صحیح ہو، بہت اچھی جا رہی ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اتنا زیادہ وہ کرنے کی. حالانکہ ہمیں استغفار کی تاکید ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں ہمارا نفس لگاتا ہے، دوسروں سے کمپیریزن میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ ہمیں استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں پہ توبہ کرنی ہے، اور اس نیت سے توبہ کرنی ہے کہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ اپنی وہ چیز قربان کرنی ہے جو مجھ سے نہیں ہو رہی. کوئی ایک ایسا عمل جو نہیں مجھے کرنا چاہیے اور میں مستقل کر رہی ہوں، تو میں اس سے توبہ کروں، ٹھیک ہے، میں وہ قربان کروں. اس کے بعد پھر روزہ ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ آیا ہے. اب عرفہ کے دن دو وہ آتی ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی ایسے اس میں رہ رہے، ظاہر ہے جو لوگ حج والا دن جسے کہتے ہیں نا، جس میں حاجی عرفہ میں ہوتے ہیں، اس دن سے بھی مراد ہے. اور پھر آپ اس دن کا بھی روزہ رکھیں جو آپ کے ملک کے حساب سے 9 ذی الحج ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ دونوں چیزیں صحیح ہے. آپ کو اس طرح سے دیکھیں تو 2 مل گئے، ٹھیک ہے. ایک دن جس دن آپ کی 8 ہے اور وہاں پہ اگر 9 ہے تو حاجی جو ہے وہ عرفہ میں ہے، تو آپ اس دن بھی دعائیں کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے اور دینے والا ہے، اس کے یہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو آپ نے اس دن بھی دعائیں کرنی ہے اپنی. اور جب آپ کے حساب سے، آپ کے ملک کے حساب سے 9 ذی الحج ہے، تو آپ نے اس دن بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھ لینا ہے، اور آپ نے اس دن بھی کیا. تو کوشش یہ کریں کہ شروع کے سارے دن آپ جو ہے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 8 اور 9 کا روزہ ضرور رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ 9 کا روزہ تو بہت اہمیت والا ہے. سوائے حاجیوں کے اوپر یہ روزہ نہیں ہے، وہ ان کو منع ہے، مگر ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں، ٹھیک ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ اتنے بلیسڈ دن ہیں، اتنے زیادہ اہمیت اور فضیلت والے دن ہیں، تو ہم اپنی نمازوں میں ایکسٹرا ایفرٹ ڈالیں، ٹھیک ہے. جو فرض ہیں ان کو، پھر ان کی جو ہماری سنتیں ہیں ان پہ اہمیت کریں. اس کے بعد جو نفل عبادات ہیں، ٹھیک ہے، دن کی جو دعا ہے، ٹھیک ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، یہ اوابین ہے، تو ان پہ ہم توجہ دیں، ٹھیک ہے. اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بنائیں، ٹھیک ہے. قرآن ایک گول لے کے ان 10 دنوں میں مجھے قرآن، ٹھیک ہے نا، ایفرٹ کرنا. جو پہلی بات کی ہے جہد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تو یہ جہد ہی تو ہے، آؤٹ آف دا وے ہی تو جانا ہے. کیوں نہیں کر سکتے ہم 10 دن کے اندر قرآن ختم؟ ہم کوشش تو کریں، نیت تو کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ راستے نکالے گا، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہم سب ایک ہی جیسے کنڈیشنز میں ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو آپ کے الگ پریورٹیز ہوں گی، ٹھیک ہے. یہ سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم جو ہے یہ بھی تو ہمارے اوپر حقوق ہے نا، ان کو بھی تو ہم نے کرنا ہے اچھے طریقے سے. اور یہ بھی ایک عبادت ہے، اگر ہم اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ بوجھ سمجھ کے کریں. تو آپ اپنا پرسنلائزڈ ایک وہ بنائیں، ٹھیک ہے، چارٹ بنائیں کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں. میرے پاس کون سے ٹائم ایسے ہوتے ہیں جب میرے بچے سو جاتے ہیں، یا میں اپنے بچوں سے تھوڑا جلدی ایفرٹ، ٹھیک ہے، جہد. اللہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کی کوشش دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، ایک گروپ بنا لیں اپنے فرینڈس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ سیم آپ کی کنڈیشنز میں ہوں، ٹھیک ہے. اگر ان لوگوں کے ساتھ جو تھوڑے سے آپ سے زیادہ یہ وقت گزار چکے ہیں، آگے آ چکے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر اب اتنی رسپانسبلٹیز نہیں ہیں، یا ان کے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ آپ نہ کریں، ٹھیک ہے. وہ الگ اپنا ایک پول بنا لیں. تو ہمارے لیے کوشش ہم نے کرنی ہے کہ ہم ان دنوں کو جتنا زیادہ کوشش کر سکتے ہیں اچھے سے گزارنے کی، ہم اس پہ گزاریں، ٹھیک ہے. اب اس کی اہمیت ہو گئی، صحیح ہے. اس کے بعد صدقات. ان دنوں میں ہم جتنے صدقات کر سکتے ہیں نا وہ ہم کریں، ٹھیک ہے. ہم نیت کریں کہ ہم اس میں صدقات نکالیں گے، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ جو 10 ذی الحج کی وہ ہے
سب سے زیادہ جو 10 ذی الحج کا جو ہمارے پاس وہ امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے، اس سے زیادہ کوئی اچھا کام اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے اس دن، وہ ہے قربانی. ٹھیک ہے، ہم سب پہ واجب ہے قربانی کرنا. اپنے اس پہ دیکھیں کہ آپ قربانی کرتے ہیں. اس کے علاوہ 10 دن میں آپ کیا صدقات نکال سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں. یعنی کہ کوشش کریں یہ بیسٹ ڈیز واقعی ہم بیسٹ ڈیز کی طرح گزاریں. ہم سوچ لیں، ابھی سے پلان کریں. اگر آپ کے آج سے شروع ہو گئے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آج سے ہی آپ اس پہ کریں. ٹھیک ہے، تو اگر کل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا پلان بنائیں، پلاننگ کر کے چلیں. یہ ایسے دن نہیں ہونے چاہیے ہمارے کہ یہ بس ضائع ہو جائے. ایسے نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں ہونے چاہیے. جی، سب سے پہلے ہم نے اخلاص کی بات کر لی. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اخلاص. سسٹر شہانہ آپ اپنا مائک میوٹ رکھیں پلیز. تنہائی کی عبادتیں، رات کی عبادتیں، تنہائی کے آنسو، تنہائی دل میں آہ تڑپ. ٹھیک ہے، فرائض کی انتہائی ادائیگی، وقت پہ ادائیگی. ہم اکثر اپنی نمازوں میں پڑھتے تو ہیں مگر اس میں اول وقت کی کوشش نہیں کرتے. اس کی کوشش کریں کہ ہم اپنی عبادتوں کو اول وقت میں کریں. ٹھیک ہے، کم از کم ان بلیسڈ ڈیز میں ہم یہ عادتیں بنائیں کہ ہم اس میں کریں. پہلے ہی جیسی اذان ہو کوشش کریں کہ ہم فوراً سے لپک کے اپنی نماز کی طرف جائیں. ان 10 دنوں میں عبادت جو بھی ہم اپنے اندر لے کے آئیں، دعاؤں کی کثرت کریں. جو چاہیے سوچیں کہ اگر میں اس وقت حج پہ ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگ رہی ہوتی. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے آپ ان 10 دنوں میں قرآن کے کو ختم کر سکتے ہیں. کون سی سورت سے پہلے دن سٹارٹ کریں تو اینڈ کس دن ہو. ٹھیک ہے، ایسا لگنا چاہیے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو کہ واقعی امی جو ہیں وہ کچھ ایفرٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی ان میرڈ ہے تو ان کے گھر والوں کو لگے کہ یہ بچی واقعی ان 10 دنوں میں ان 10 دنوں کو اتنی ہی اہمیت دے رہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو عام دنوں میں اتنا محبوب نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے سوائے اس جہاد کے جس میں کہ بندہ اپنی جان اور مال لے کر جائے اور دونوں کھپا دے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی نیند کے سائیکل کو، یہ نہ ہو کہ آپ روزہ رکھ رہی ہیں تو پورے دن ہم سوتے ہی رہیں. ٹھیک ہے، نیند کے سائیکل کو دیکھیں، لغ بات نہ کریں. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کو ہم جو ہے وہ زیادہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ اس میں برباد ہوتا ہے تو ہم سوشل میڈیا کا بھی فاسٹ رکھ لیں. ٹھیک ہے، ہمارا فوکس بہت زیادہ ان چیزوں کو یوز کرنے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. ہم ایک درس اگر ہم یوٹیوب پہ بیٹھے تو اس میں ہمارے ساتھ 50 ڈسٹریکشنز لگی ہوئی ہوتی ہیں. ہم ایک درس سننے بیٹھے ہوتے، ایک لیکچر، پھر اس کے آگے ہم 10 اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا وقت کدھر چلا گیا. اسی طریقے سے ان دنوں میں سب سے زیادہ جیسے رمضان میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو قرآن کی اہمیت رمضان کے لیے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ان دنوں میں تکبیرات کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تکبیرات پڑھنا. ٹھیک ہے، ان 10 دنوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بازاروں میں نکل جاتے تھے تکبیرات پڑھتے ہوئے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو اور پورا ہر کوئی ایک دوسرے سے موٹیویٹ ہوتا تھا اور وہ تکبیرات کہنا شروع ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، مگر ہم خواتین ہیں، ہماری آواز کا پردہ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے گھروں میں اگر کوئی نامحرم نہیں ہے تو ہم اتنی آواز سے کم از کم پڑھیں کہ ہمارے بچے سنیں. آج یہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے. ہم اپنی نماز کی جانماز مطلب جو آپ کو پتہ ہے نا ایام تشریق جو ہیں 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہم نے تکبیرات لازمی کہنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے ایک پیپر لگا دیتے ہیں لوگ اکثر اپنی جانماز کے ساتھ کہ ہم نماز کے بعد تو ایٹ لیسٹ ضرور کہیں. مگر ابھی ان 10 دنوں میں بھی آپ نے تکبیرات کہنی ہے. ٹھیک ہے، جو بہت زیادہ کہی جانے والی تکبیرات ہیں وہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں آپ حج میں آپ دیکھتے ہیں حاجی بھی یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان تکبیرات کی بہت زیادہ اہمیت ہے.
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ تکبیرات بہت پسند ہے، تو ہمیں کثرت کرنی چاہیے ان دنوں میں تکبیرات پڑھنے کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک ہے وہ تو آپ نے لازمی ہی پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد. اگر آپ بھول جائیں اس کے بعد پڑھ لیں، مگر پڑھنی ہے. اس کا اہتمام کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھوانی ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے گھر کا آپ نے خود پلان بنانا ہے، کس طریقے سے آپ نے ان 10 دنوں کو اپنے سے اچھے طریقے سے ان 10 دنوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت آئی ہے رمضان کے بعد ہمارے پاس، تو ہم نے اس کو بالکل ضائع نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. اگر کوئی پریشانی ہے، کسی وجہ سے آپ نہیں کر پاتی، روزے نہیں رکھ پاتی، یا کوئی اور پرابلم ہے، تو آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو آپ سے زیادہ جانتا ہے. تو آپ کی نیت دیکھ رہے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق آپ جو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہ اس عمل میں جو ہے وہ آگے لے جائیے. آپ نہیں روزے رکھ سکتی تو آپ دوسری عبادات میں، اپنے قرآن کی تلاوت میں اپنا ٹائم زیادہ لگا دیجیے. ٹھیک ہے. اور اذکار میں کر دیجیے، اپنی نمازوں کو اور اچھے سے کر لیجیے، نفلی عبادات اچھے سے کر لیجیے. ٹھیک ہے. تو مگر کوشش کیجیے کہ کسی بھی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ، کیونکہ اس روزے کی اہمیت بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہم تو خطا کے پتلے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہمیں معلوم بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہوتے، ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس پہ پشیمان بھی نہیں ہوتے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو ہمیں پشیمان بھی ہونا ہے، اس کی توبہ بھی کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. اگر اس کی تکرار زیادہ ہو جائے اور ہم اس کو گناہ نہ سمجھنے لگیں تو وہ پھر کبیرہ گناہوں میں شامل ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے. آج آپ دیکھتی ہیں کہ کتنے ہی گناہ اتنی آرام سے عام ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. جب ہم گناہ سمجھنا چھوڑ دیں گے ایک چیز کو، تو کیا آپ کو لگتا ہے ہم اس پہ توبہ کریں گے؟ کبھی ہم کبھی توبہ نہیں کریں گے، اور یہی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے. تو نیت کے ساتھ انٹر ہونا ہے، استغفار کرنا ہے، اپنے ہر گناہ پہ توبہ کرنی ہے، بہت کوشش کرنی ہے کہ نیک اعمال کریں. اور جتنے نیک اعمال کی اس میں اہمیت ہے نا، آپ دیکھیں یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، یہ حرمت والے جو دن ہیں، اسی طریقے سے ان میں گناہ کا بھی قبیح ہے. کتنا قبیح ہوں گے اللہ تعالیٰ کے. تو ہم نیکیاں تو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بہت پاکیزہ دن آ رہے ہیں بہت، تو ہم یہ پلان بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تو بنے بنائے ٹائم ٹیبلز بھی مل جاتے ہیں کہ آپ اس ٹائم یہ کریں، یہ دن ہے، یہ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، مگر ہم گناہ نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے. کیا ہوا پورے دن میں اگر ایک ڈرامہ دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ جتنا اس دنوں میں نارمل عبادات سے زیادہ ثواب مل رہا ہے نا، تو اتنا ہی گناہ بھی قبیح ہے. بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرنے میں ٹائم نکل گیا، ان باتوں میں کیا باتیں ہوئی؟ غیبتیں ہو گئی، لغو باتیں ہو گئی، لغوی چیزیں ہو گئی. اور آج تو اگر آپ کچھ نہ بھی کریں، جو ہمارے ساتھ یہ سیل فون لگائے نا ہے، تو یہی کافی ہمارا وقت برباد کرنے میں اور ہمارے اعمال برباد کرنے میں. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے عام نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے بہت عام ہے، یہ ہم نے بہت ہر جگہ پڑھی ہیں. ابھی آپ اٹھا لیں، بمبارڈمنٹ ہے ہمارے پاس ان سارے اس ٹاپک کے اوپر ہمارے پاس مٹیریل بہت مٹیریل ہے، مگر کیا بات ہے کہ ہم سنتے ہیں کان سے اور نکال دیتے ہیں، ہم ارادہ ہی نہیں کرتے. تو آپ ابھی سے اٹھے، ارادہ کریں، اپنا ٹائم ٹیبل خود بنائیں، اپنے لیے خود دیکھیں کہ آپ کس اس پہ جا کے محنت کر سکتی ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اپنے بچوں کو تیار کریں، اگر وہ بالغ ہیں تو ان کو روزوں کی اہمیت بتائیں، ان کو ان دنوں کی اہمیت بتائیں، بٹھائیں، اپنے گھر کا ماحول بنائیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ ایک دوسرے موٹیویٹ کریں. کیونکہ دیکھیں رمضان میں ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، نیکی کرنا آسان ہوتا ہے. ذی الحج میں ایک ماحول نہیں ہے، تو ہمیں وہ ماحول، اللہ ماشاء اللہ اگر آپ کا تعلق بہت زیادہ دیندار گھرانے سے ہے تو میں بالکل اس بات کو کہوں گی کہ وہاں پر اب بھی اس طرح ہوتا ہے، مگر ایک جو جرنلائزڈ انوائرمنٹ ہے نا، اس میں اب نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے. ہمیں سب پتا ہوتا ہے مگر ہم عمل کرنے کے لیے اٹھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دن ہے یہ حاجیوں کے لیے، ان کے وہ حج پہ ہیں، اور جبکہ یہ زمان اور مکان دونوں لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. جو چلے گئے ان کے لیے عبادت
اور طریقے سے بہت زیادہ وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی یہ امید کرتے ہیں کہ وہ جب حج کر کے آئیں گے تو پھر وہ تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہوں گے، اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ ہم ان 10 دنوں کو اس طرح گزاریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاک اور صاف کر دے، ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور ان دنوں کو بہت بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے، نیت کرتے ہیں، ٹائم ٹیبل بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا، اگر نیت ہی نہیں کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہاں پہ ہم چھوٹی سی ٹاک تھی، اگر آپ لوگوں کو کوئی بات شیئر کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ ان دنوں میں کیا کرتی ہیں تاکہ ہم سب کو رہنمائی مل سکے، کہ اگر آپ کی کوئی خاص وہ ہے تو موٹیویشن کے لیے آپ کہہ سکتی ہیں اپنا مائک۔ جی سسٹر شمیم، آپ کچھ کہنا چاہیں گی تو آپ بتا دیجئے، ورنہ پھر ہم سیشن کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک۔ جی آپ کچھ کہیں گی؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے۔ کہتے تو ہم بہت کچھ ہیں لیکن کرنے میں نہیں آ سکتا وہ نا، یعنی کہ ہماری روٹین جو ہے وہ ہم نے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ بنانی ہے تو یہ واقعی بنانی پڑے گی، سب کو چھوڑ چھاڑ کے بنانی پڑے گی نا، کہ کیا ہم کہتے ہیں اور کیا ہم کرتے ہیں، ہمارے قول و فعل میں جو تضاد ہو جاتا ہے اور ہم سب کے ہو جاتا ہے، میرے تو خود میں بہت ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا اپنی طرف ایسی کھینچتی ہے، جو رشتے ایسے کھینچتے ہیں کہ ان سب کو اسی وقت ضرورت ہوتی ہے جب آپ کو اپنی عبادت کی ضرورت ہوتی ہے کہ کرنی ہے، بالکل بالکل تو یہ پھر ہم نے یہی ہے کہ گھر والوں کو بھی بتانا ہے کہ یہ میرے بھی محنت کے دن ہے نا، جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے محنت کے دن اس وقت ہوتے ہیں جب اس کے پیپر جو ہے وہ ہونے والے ہوں، تو یہ ہمارے بھی ہر بندے کا پیپر ہی ہے، دنیا ایک امتحان گاہ ہی ہے، تو خاص مواقع جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بالکل اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، گھر والوں کو بھی پھر سمجھانا ہے نا، جی ہر رشتہ اپنی جگہ پہ علیحدہ ہے، کوئی رشتے ایسے ہیں جو آپ کے سمجھانے سے مان جائیں گے اور انڈرسٹینڈ کر لیں گے آپ کی بات، کچھ رشتے ایسے ہیں جن کو آپ نے اسی میں اپنے ٹائم میں ان کو بھی یعنی کہ سمیٹنا ہے، ان کے کاموں کو بھی، کیونکہ وہ نہیں سمجھیں گے، ان کی ڈیمانڈ کوئی ایسی ہے یا ان کی ضرورت ایسی ہے، ڈیمانڈ نہ بھی ہو، کئی دفعہ ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ آپ ان کو چاہیے ہوتے ہیں، تو جی اللہ بالکل سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد ہمیں دن دیے ہیں، یہ ہم کس طرح گزارتے ہیں، کس طرح ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں آج ہی میری یعنی کہ زندگی کا آخری دن ہو، لمحات آخری ہو، تو میرے آخری دن جو ہیں دن میں نے وہ کیسے گزارے ہیں، عبادت میں یا مصروفیت میں یا کیا ہے نا، تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو مصروف رکھے، لیکن کس طرح مصروف رکھے کہ ہماری عبادت جو ہے وہ بھی ٹاپ پہ ہو اور ہم دنیا سے بھی بیگانے نہ ہو جائیں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا دنیا سے کہ ان کے حقوق چھوڑ کے بیگانے ہو جاتے ہیں، تو حقوق اللہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ چاہیں گے تو معاف کریں گے، جن کے بندے اللہ کے چاہیں گے تو ہمیں معاف کریں گے، تو حقوق العباد مت چھوڑیں، ان کو ان کا حق دیں، جس کسی کا بھی جو حق ہے، بزرگ ہے گھر میں تو ان کو بھی دے کے اور ان کو بھی بلکہ انوالو کریں، جب اونچی آواز میں ہم پڑھیں گے نا تکبیرات بھی اور جی ذکر و بالکل اذکار بھی، تو جی وہ پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دن میرے لیے بھی ہے، جی یہ بالکل جو کہہ رہی ہیں ان کے لیے نہیں ہے، صرف یہ میرے لیے بھی ہے، تو میں بھی شروع ہو جاؤں، کیونکہ اسی لیے تو صحابہ کرام بازاروں میں چلے جاتے تھے نا، بازاروں میں نکل جاتے جی تھے اور بالکل تکبیرات اونچی آواز میں کہتے تھے جی تاکہ لوگ سنیں، اور جو سنتا ان کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک انسان کی ہیبٹ ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، جب سن رہا ہوتا ہے لوگوں کو تو وہی کرنے لگتا ہے، چاہے بالکل ٹھیک ہو غلط ہو تو بہت جلدی ملوث ہو جاتا ہے، تو وہ جو لوگ سنتے وہ بھی دہرانا شروع کرتے، تو اس طرح نیکی کو پھیلانا بھی ہے، اور اگر ہم اپنی خاموشی سے ہاں نامحرم ہے گھروں میں ہر وقت رہتے تو ان سے جی پھر آپ نے کوشش کرنی، لیکن یہ ہے اگر
अपने घरों में महरम हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग जो सुनते नहीं हैं, आमतौर पर आपकी बात जब आप उनकी खिदमत में लगे हैं और ज़रा ऊँची आवाज़ में ये भी पढ़ रहे हैं, तो उनको पता खुद ब खुद चला जाएगा जी आप दावत दे रहे हैं उनको कि आपने भी ये काम करना है, यानी मेरे ऊपर नहीं आपके ऊपर भी यही है अब। जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल इंशाअल्लाह सही, ताला इस तरह इंशाअल्लाह। हकूक़ुल इबाद और हकूक़ुल्लाह को साथ-साथ रखें जी, तो बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल, क्योंकि वो इंशाअल्लाह। रातें इबादत की रातें थीं, वो रातें जो रमज़ान की हैं उस वक़्त सारे यानी हमसे परे होते हैं, सोए होते हैं, लेकिन ये दिन हैं तो दिनों में इन अस्सलाम जी, जी, वालेकुम सलाम। जी, पूछिए। जी सिस्टर, ये अपनी सिस्टर बात कर रही थी, फिर ये मेरे ख्याल ये ऑफ हो गया था जूम। आप पाकिस्तान से हो ना? जी, जी। अच्छा, तो ये सिस्टर बात कर रही थी, तो मैं भी एक बात शेयर करूं आपको कि जी, जी, बिल्कुल। जब जी, जी। अरफा का दिन होगा, फिर उसके बाद हमारी ईद होगी, तो हम कुछ बहनें होती हैं सारा सारा दिन, दो दो तीन तीन दिन ईद की तैयारियों में, खाने पकाने में लगी रहती हैं। हमारे बड़ों को या मर्दों को भी चाहिए कि औरतों को टाइम दे, है ना, कि खाना बनाने के लिए बस मुख्तसर बना ले, है ना, तो फिर जी, वही थोड़ा बात है टाइम ना निकल सिस्टर, जाता है ना। कि हम लोगों ने इन सारी चीजों को इन्हीं चीजों से जोड़ दिया है ना। हम ये हाँ समझते जी हैं कि बस बिल्कुल। वो ठीक है, वो सारी चीजें अपनी जगह, मगर जहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है ना, तो वो हाँ वैसे तो जी वो आपकी ईद जो है वो तो आप इन 10 दिनों के बाद ही आती है, ठीक है, वो तो आपके जो है उसमें, मगर उससे पहले अगर हम उन्हीं सारी चीजों को प्लान करने में पूरे पूरे दिन लगा रहे हैं, उसमें वही अपने लग एफर्ट्स जाता लगा है रहे हैं, काफी। जी, जी, तो हम्म। वो बिल्कुल लग वो गलत है। उसके लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन दिनों को कम से कम जाया करते हुए ना करें, ठीक है। अगर आपको कोई और जी चीज करनी है, कुछ आपको पहले से प्री प्रिपरेशन होती है, वो करके रखनी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, तो आप उस टाइम पे करें। कि अगर आप कोई जैसे आपने नमाजें, आपने कुरान वाला आपका जो सारा जो आपने बनाया है रूटीन, वो हो गया है, और आप कोई क्या कहते हैं 24/7, तो जाहिर है हमारे लिए, सबके लिए मुश्किल होता है ना। तो अगर आप कोई इस्लामिक टॉक सुन रही हैं, कोई दर्स सुन रही हैं, ठीक है, तो उस दौरान आपने लगा के आपने अपने काम कर लिए, क्योंकि हमारे ऊपर, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारियां अच्छे से करना भी तो एक इबादत है ना, ठीक है ना। बाज मर्तबा हम जबान से वो चीज नहीं कर पाते, मगर हम अमल से उसको किसी सामने वाले को अपनी तरफ कर सकते हैं। तो हमें अगर नियत से करेंगे कि मैं अपने बच्चों को, या मेरे इन-लॉज हैं जो मेरी जबान से मेरी नहीं बात समझ रहे, तो मैं अपने अमल से इतने अच्छे से करूं कि वो जो है वो अमल से, मेरा अमल देखते हुए एक खामोश तबलीग हो जाए, ठीक है ना। मगर उसमें भी हाँ हमें मयाना रवि रखनी चाहिए, हर चीज में मयाना रवि हो। ये ना हो कि हम इनको 10 डेज को, या हम आखिर में, आप रमजान भी देखें ना, फेस्टिव बन जाता है, ठीक है ना। हम असल जो टाइम हमारा इबादत दुआ मांगने का होता है, हम लोग किचन में होते हैं, क्योंकि हमें हर चीज गर्म चाहिए, ठीक है। वो हमारे यहाँ जो समोसे पकौड़े और ये सारी जो चीजें हैं, तो हम क्यों नहीं इसको ब्रेक करते, हम क्यों नहीं, क्योंकि हम वही। वो जी भी चाहिए ना। हम अपने घर में कहें कि नहीं भाई, आपके ये फेस्टिव का टाइम नहीं है, अल्लाह ताला ने फेस्टिव के टाइम अलग दिए हुए हैं हमारे में, साल के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, कम से कम उसमें तो हम सीरियस हो जाए, ठीक है ना। हाँ जी हमें से पता नहीं, हम लोगों को पता नहीं, मुझको अगले साल ये ब्लेस्ड डेज मिले ना मिले, तो मैं तो इसमें ये कोशिश करके करूं कि ये मेरी जिंदगी के आखिरी, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना। तो ये जी इसलिए बिल्कुल। हमें हाँ जी जरूरी है कि हम अहमियत दिलाएं, अपने घर वालों को भी बताएं, प्यार मोहब्बत से, अपने अमल से उनको अपनी तरफ लेकर आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जोर जबरदस्ती, गुस्से से तो कभी भी नहीं। खामोश तबलीग जो है ना, वो दिल पर असर करती है, ठीक है। उनको इट्स ओके टू से नो, उनको बताएं कि ये क्या अहम चीज है, हमें तो बाज मर्तबा पता ही नहीं होता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अब हमें पता है किस तरह लेके आनी है, दिलों में गुंजाइश कैसे पैदा करनी है, प्यार मोहब्बत से उनको भी लेके साथ चलना है, उनको भी इस चीज की अहमियत पे आमादा करना है। अपने बच्चों को नमाजों पे, कुरान पे, उनको लगे कि भाई ये सिर्फ कुर्बानी का, ये जो है ना, ये वाले दिन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कुर्बानी वाला है, वो भी, उसमें भी वो चीज नहीं आती। हम ये कहें, ठीक है, आपने अब एक नई तस्ल शुरू हो जाती है, ठीक है। बाज मर्तबा एक बहस आती है कि मैं कुर्बानी नहीं करूं,
اور میں اتنے ہی پیسے کا کسی کی ہیلپ کر دوں، تو یہ بھی بہت غلط چیز ہے. جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے وہی آپ کو اسی طریقے سے کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بحث ایک خاص طبقے میں چلتی ہے اکثر. باجی مجھے ایک بات پوچھنی تھی. جی جی سوری، السلام علیکم. وعلیکم باجی مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ آپ کی آواز. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہم اول تو پورا 10 days روزے رکھیں وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو لازمی جو ہمیں ایک عرفے کا روزہ رکھنا ہے، جی جی ٹھیک ہے، تو عرفہ جو ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، عرفہ جو ہے وہ ہم صحیح ہے نا، نوزل حج. تو جی جی 9 ذی الحج جو کہ حج کا وہاں پر دن ہوتا ہے. تو حج جو ہے وہ صرف سعودی عرب میں ہوتا ہے، تو جی جی ہمیں اسی حساب سے روزہ رکھنا چاہیے، نہ کہ پھر ہم 9 کو پھر رکھیں، یہاں کی 9 کو، تو یہاں کی 9 کو کیوں رکھیں؟ حج تو ہو گیا نا ایک دفعہ. دیکھیں، یہ میں نے ابھی یہ مجھے سٹارٹنگ میں یہ بات کی تھی کہ یہ عبادت جو ہے نا وہ زمان اور مکان دونوں حساب سے، جگہ کے حساب سے بھی اور ٹائم کے حساب سے بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اکثر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ آپ دونوں دن کا روزہ رکھ لیں. ٹھیک ہے، ویسے تو آپ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے نا وہ آپ کے اپنے زمانے کے حساب سے ہوگا. ٹھیک ہے، مگر ظاہر ہے حاجی اس دن ہوتے ہیں، ہم اس دن زیادہ ان کو، ہم ظاہر ہے اب میڈیا کا زمانہ ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچپن سے دیکھ رہے اپنے ہوتے حساب سے کیوں ہوگا؟ اپنے حساب سے کیوں ہوگا؟ ہماری ہیں. تو 9 ذی اپنا الحج جو حساب ہے بھی ہوتا ہے سسٹر، 9 ذی حج کا الحج کا دوسرا دن روزہ ہوگا. ہے. ٹھیک ہے، ہمارا نہیں، جی ہمارا اگر آپ اس دن عید تو نہیں 9 مناتے نا، آپ اس دن عید تو نہیں مناتے نا. 9 ذی ہاں عید الحج تو نہیں تاریخ کے مناتے جی حساب سے ہے. ٹھیک ہے، تاریخ جی کے حساب سے ہے، تو وہ جس جگہ 9 ذی الحج ہوگی اسی دن یوم عرفہ ہوگا اس جگہ کا. ٹھیک ہے نا، تو جب حاجی جا رہے ہیں وہاں پر ہے تو وہ حج والا ادھر کا ہی کاؤنٹ ہوگا نا، وہ 8 ذی الحج کو تو نہیں جا رہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ کوشش کریں کہ 8 اور 9 جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں آپ اس دن کا بھی روزہ رکھ لیں، اور 9 ذی الحج جو آپ کے اپنے ہوں، سمجھ رہی ہیں آپ، اس دن کا بھی ہاں رکھ جی. باجی ویسے تو میری جتنے سسٹر، زیادہ سے زیادہ روزے ہم رکھ ہی سکتے ہیں نا، جی جی تقریباً بالکل 10 دن تو ہم روزے رکھ لیں رکھ وہ تو سکتے ہیں نا. بالکل صحیح بات ہے. ہاں جی. تو چلے تو بہرحال ویسے جو عرفہ تو جو ہم کہہ رہے ہیں نا، تو عرفہ تو ایک ہی ہوتا ہے باجی. میری سسٹر سعودی عرب میں ہوتی ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہی ایڈوائس کری، انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ جو نہیں ہم یہاں پر جو حج کر رہے ہیں، یہاں پر جو ہمارا حج کا دن ہے، آپ لوگ وہی دن پہ روزہ رکھو، یعنی ہماری 8 کو. تو یہ اس لیے کہ حج پوری دنیا میں ایک ہی جگہ ہوتا ہے اور ایک ہی ٹائم جیسے جی سب جگہ اکاؤنٹیبل ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر بھی ان کے جو معلم جو لوگ تھے، تو انہوں نے ان کو یہی جی بتایا کہ پوری جی دنیا میں اس وقت ہمیں 8 کو جیسے جہاں پہ جو ڈیٹ ہے، لیکن جو عرفہ کا دن ہے وہاں سعودی عرب میں اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، یعنی حج تو ایک ہی دفعہ ہوگا اور ایک ہی مقام پہ ہو رہا ہے. تو جی مطلب یہ ساری جو کنفیوژن تھی یہ مجھے سمجھ میں ان کی بات بھی آ رہی ہے اور آپ کی بھی آ رہی ہے، لیکن میں اس میں کوئی آپ وہ کو نہیں کر جیسے پائی کہ آسانی ہو، آپ کا جس دل پہ دیکھیں اس پہ پھر آپ کی جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے آپ وہ کر لیجئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ علماء کرام بعض کی رائے آپ کی بالکل رائے کے مطابق ہے، بعض کی ہے کہ وائی ناٹ 2 days، جب آپ کو 2 جی دن مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 دنوں کے لیے دے رہا ہے. اگر آپ تاریخ کے حساب سے یوم عرفہ مناتے ہیں تو 9 تاریخ کی یوم عرفہ ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے تو حاجی جس دن عرفات کے میدان میں ہے تو اس دن کا عرفہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو جیسے آسانی ہے آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں. فار دا سیف سائڈ آپ دونوں دونوں رکھ رکھ سکتے لیجیے. ہیں. ہاں جی. ایک میرے روزہ خیال تو ویسے بھی ہم ہاں کو جی. جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک روزے سے بہتر ہے کہ آپ 2 روزہ تو روزے خیر رکھیں. بالکل پورا اشرا بھی رکھیں تو وہ تو ہمارے لیے بہت جی، اچھی تو اس میں آتا ہے تو فضیلت ہے. ہم بالکل کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں میں نہ پڑیں جس میں اختلاف رائے ہے. آپ سیف سائڈ کی طرف جائیں نا، آپ بالکل بالکل ان کو سیف سائڈ کر لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں رکھ سکتی تو پھر آپ وہی کیجئے کہ جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہو آپ وہی دن روزہ رکھ لیجئے. ٹھیک ہے، تو ابھی جب اسٹارٹ میں بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تو ہمیں 9 ذی الحج کی تاریخ کے حساب سے جو دی ہے تو پھر ہم دونوں دن اویل کر لیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہم جی زیادہ جی حاجی میرے جو خیال ہے 9 دن بھی روزے رکھ سکتے ہیں نا.
जी 9 बिल्कुल दिन जी। हैं। बाज़ हदीस में तो आता है कि नबी हाँ करीम जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली से 9 तक रोजे हाँ रखे और जी, 10 को ईद होती है, ठीक है। तो हाँ आप जी, वो भी हाँ रख जी, सकते हैं, अगर आपके लिए आसानी है आप रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इन दिनों में किया जाना वाला कोई भी अमल जो है ना वो आम दिनों में से बहुत ज्यादा अहमियत है उसकी, हाँ ठीक, जी, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा महबूब है। या मतलब आप सोचे ना कि वो अल्लाह ताला की कहने के जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज्यादा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस में क्या फरमा रहे हैं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज्यादा, और सिर्फ एक बात ये बताई कि वो ऐसा मुजाहिद हो जो अपनी जान और माल दोनों लेके जाए और फिर वापस ही ना आए, यानी कि जान भी कुर्बान हाँ कर दे जी, माल भी कुर्बान कर हाँ दे, जी, सिर्फ उसका अमल अफजल होगा। तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है इन हाँ जी, को अवेल करने की, ठीक है। तो आप हाँ जी। जितना चाहें आप इसमें अमल करें, जितना ज्यादा चाहें, क्योंकि हाजियों पे ये रोजा तो नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं, हमारे हाजियों पे गैर नहीं, जो हाजी। हम जी अपनी जी जो, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है। तो हम क्यों नहीं फिर सबसे कहना चाहिए कि 2 या 3 या 4 रोजों से ज्यादा रोजे रखने चाहिए, है ना। जी ये जी बिल्कुल आपका क्या है, हमें कल से रोजे शुरू करने चाहिए कल। जी। आपके हिसाब से अगर हो गई है तो फिर कल से, नहीं हुई है अगर पहली जिलहज तो फिर कल से है, हमारा भी अभी डिसाइड होगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ 29 है, तो प्रॉब्लली कल से हो जाएंगे हमारे भी। और अस्सलाम वालेकुम बाजी जी। और हमने हम लोग का नाखून तो वगैरह शुरू आज, हो गया आज आज से ही, से ना, पहला जिलहज। आज माशाल्लाह। हमारा और लास्ट दिन है ना, हाँ, हम लोग का नाखून तो वगैरह। हो गया। हम लोग क्या, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हम लोग क्या तो आज है पहली जिलहज। जी और दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि रात से जैसे शुरू जाता है जुमरात की रात से जी जुम्मा, तो जी ये भी चीज माइंड में रहनी चाहिए कि अगर 9 जिलहज है तो दूसरे मुल्कों में जो है वो सर्कल पूरा होता है, तो वो अगर एक दिन यहाँ पहले है तो दूसरे दिन ऑटोमेटिकली वो पूरा सर्कल चलता है। तो मतलब अच्छी बात है कि अगर 2 दिन का रोजा रख लिया जाए, ये बहुत अच्छा जी है। जी बिल्कुल। बस ये इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम सिर्फ इस बाज मर्तबा ना, मैं आपको बताऊंगी कि शुरू में मेरे साथ भी ये बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं ये सोचती थी कि किस दिन रखें, उसी में पड़े रहते थे कि पीछे के इन्होंने ये कहा इसमें रखना है। फिर हमने कहा कि भाई हम इख्तिलाफ की तरफ क्यों जाएं, क्यों व्हाई जाए, नॉट कीप सही। योरसेल्फ टू द सेफ साइड करें ना। बिल्कुल। एक हम्म। जब इतना सवाब मिल रहा है तो हमें हमें तो जितना लूट सकते हैं लूटें, सेल पीरियड होता हाँ है जी, ना। हम किसी हाँ जी, कोई हमें बताए कि भाई सेल लगी है 75% ऑफ, नहीं भी चाहिए होता तब भी पहुंचे हुए होते हैं, तो ये तो हाँ सही। जी, सेल हमें पीरियड है ना, तो हमको इसमें ज्यादा से ज्यादा सबकत लेके जानी है, ठीक है। अगर किसी रीजन की वजह से किसी को नहीं कोई प्रॉब्लम है और वो एक रोजा रख सकती है तो ऑब्वियसली फिर वो थोड़ा सा डिटेल में जाएं, पूछ लें, और वो आपको जो सबसे ना कराम आपको रिकमेंड करें आप सब उस पे वो कर लें, ठीक है। और सबसे अगर बड़ी आप बात है कि अल्लाह बिल्कुल नियतों का हाल जानता है और उसको हमारी हालत भी पता है। हम कितना कर सकते हैं, कितना सह सकते हैं, नियत मेन है कि हम नियत एग्जैक्टली करें। इंशाल्लाह अगर नहीं भी होता तो अल्लाह उसको पूरी कर देता है, जी क्योंकि है बिल्कुल ना कि बिल्कुल नेकी की बिल्कुल इरादा करे तो अल्लाह बिल्कुल लिख लेता है। जी बुराई के लिए बिल्कुल कहता नहीं रुको रुको, अगर नहीं किया तब भी एक जी नेकी लिख लेता है। जी। तो और कर ली इसीलिए तब बिल्कुल बहुत बिल्कुल ज्यादा लिखता है, इसीलिए तो है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी नियतों को खालिस करके सजदे में जाएं, तौबा इस्तगफार करते हुए जाएं। देखिए अल्लाह ताला को तौबा का अमल बहुत पसंद है, ठीक है। जब अगर हम गुनाह करते हैं और उस पर इसरार करते हैं ना तो वो गुनाह की उसको बढ़ा देता है, ठीक है, और अल्लाह ताला के गजब को भी बढ़ाते हैं, यानी कि हम गुनाह को गुनाह ही ना समझे। पर आजकल ऐसे गुनाह बहुत ज्यादा आम हो गए हैं कि हम उस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, वही बात बहुत सारी चीजें हम करके उठ जाते हैं और फिर हमें एहसास भी नहीं होता, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम नेक अमाल तो करें मगर हम अपने आप को गुनाहों से भी रोकें, ठीक है। बहुत सारे दिन में हम इतने टाइम पास हमारे ऐसे हैं जो हमें गुनाह, हम इन उसमें इज्तनाब करें, हम अपने अपने नफ्स को रोकें। ये सिर्फ नेकी ही नहीं करना, अल्लाह ताला के नजदीक गुनाह भी इन दिनों में बहुत ज्यादा कभी हैं कि इतने बाबरकत बिल्कुल। हैं और हम उसमें बैठ के ड्रामा सीरियल देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें अपने आप को इन चीजों से रोकना है, फजूल बात नहीं करनी है, लफ चीजों में टाइम नहीं गुजारना है, ठीक है। तो अपने इसीलिए तो है कि हम जहद कर रहे हैं ना, अपने रूटीन से हटकर अपने नफ्स को, और उसमें जो है जब माहौल नहीं बना हुआ, सही है, रमजान में इबादत करना निस्बतन आसान है, ठीक है, मगर जिलहज में अपने आप को तैयार करें, आज से प्लानिंग कर दें
کہ میں نے قرآن ختم کرنا ہے، نیت کر کے بیٹھے. ٹھیک ہے، اول تو ہمارا نفس ہمیں وہ 30 دن میں ہم ایک قرآن ختم کر لیں تو بہت زیادہ شاباشی دیتا ہے کہ بھائی بہت ہی بڑا کام کر لیا، تو 10 دن میں کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے. نیت کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وہ راستے ہمارے لیے نکالے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے سے پہلے ہم اپنے معاملات جو ہم نے دن بھر کے کرنے ہم وہ کر لیں. اذکار کریں، چلتے پھرتے تکبیرات کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیوں کہتے ہیں ان دنوں میں اتنی زیادہ؟ دیکھیں، لا الہ الا اللہ یعنی کہ ہم اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. تو اس پہ ہم غور اور فکر بھی کریں کہ میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی اہمیت دی ان دنوں میں، تکبیر کی، تحلیل کی، تمہید کی، تو یقیناً کوئی اس کے پیچھے ریزن ہے کہ ہم بار بار اپنے آپ کو ایک کہتے ہیں نا ریمائنڈر بھیج رہے ہیں، تجدید اپنے عہد کی تجدید کریں کہ اللہ تو صرف میرا معبود ہے، میں صرف آپ کی طرف دیکھتی ہوں، میں صرف آپ سے مدد مانگ رہی ہوں. تو یہ ساری چیزیں کرنی ہے. صلوات پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بہت زیادہ بھیجیں. ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے دن میں 500 مرتبہ بھیجنا ہے. جو 500 مرتبہ بھیجتے ہیں وہ کہیں کہ نہیں میں نے 1000 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں میں، کیونکہ جب یہ نماز تولے جائیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کتنی اہمیت ہے اور کتنے ہم اس میں کریں گے. تو ہمیں تو اپنے آپ کو جب اللہ تعالیٰ ایسے موقع دے رہا ہے تو ہمیں تو اس کو کہتے ہیں نا لپک کے لینا چاہیے. ہمیں شو کرنا چاہیے کہ اللہ میاں میں ولنگ ہوں، میں آ رہی ہوں، میں ولنگ ہوں، واقعی میں ولنگ ہوں. دیوانہ وار حج میں دیکھیں نا، حاجی کیسے دیوانہ وار، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی انہیں. کپڑوں کی ان کے دیکھیں کس طرح کے کپڑے ان کو اللہ تعالیٰ نے پہننے کا کیا ہے، کہا ہے، کس طریقے سے دیوانہ وار اپنی عبادت میں لگے ہوتے، کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا ہے، بے سرو سما. تو اللہ تعالیٰ کو ہم بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میں بھی دیوانہ وار ہوں، مجھے بھی آپ کی رحمت کی امید ہے. مجھے ہم اگر سکون سے نہیں بیٹھے رہیں گے تو اللہ میاں کو یہ نہیں لگے گا کہ میں تو اس کو نعمت ہے نا. دیکھیں کتنے کہ ہمیں چند دنوں کی عبادت سے کتنا بڑا وہ مل رہا ہے. یعنی کہ ایک رات کی اگر کسی کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو 1000 مہینوں کے برابر ثواب مل رہا ہے. تو یہ بہت زیادہ اہمیت والی چیز ہے، اس پہ تو ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ بلیسڈ ڈیز ہیں. جس طریقے سے آپ ہو سکتے صلہ رحمی کریں، محبت سے رہیں، گھر کے ماحول کو اچھا کریں، بچوں سے پیار محبت سے بات کریں، ان کو اپنی طرف کریں، ان کو دین کی طرف لے کے آئیں. آخر کی 10 جو صورتیں ہیں چھوٹی ہیں ان کی کوشش کریں کہ وہ اپنے بچوں کو معنوں کے ساتھ سمجھا دیں. بہت ساری ایسی وہ ہیں جس میں ہم اپنے بچوں سے ڈسکس ہی نہیں کرتے. ہمارے بچوں سے ہم نے کبھی بیٹھ کے دینی باتیں ہی نہیں کرتے. ان سے ہم ان کو یہ بتائیں، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم ان کو سنائیں کہ کیا ہوا تھا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، فرشتوں سے انہوں نے کیا کہا اور شیطان نے کس وجہ سے منع کیا، اور اس کے بعد اس نے کیا چیز کی، کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا، وہ تکبر تھا. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بتانا ہے، قربانی کی اہمیت بتانی کہ بیٹا قربانی صرف جانور قربان کرنا نہیں ہے. یہ اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں اس ٹائم کو. یہ جو بانڈنگ ہے اس سے آپ بہت ساری چیزیں اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ان کو اپنے نظریوں سے جو ہے نا وہ کرے، بجائے اس کے کہ وہ باہر. آج قربانی جو ہے وہ بچوں کے نزدیک کیا ہے کہ سب سے اچھا جانور ہمارا ہو. تو اللہ ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ چیز نہیں، آپ کی نیت پہنچے گی. ٹھیک ہے، تو آپ نے صرف یہ قربان نہیں کرنا، اپنے کوئی ایک آج نیت کر کے بیٹھے کہ کون سا ایسا عمل ہے جو میں کر رہی ہوں اور میں جانتی ہوں مجھے وہ چھوڑنا ہے، وہ قربان کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی ایگو قربان کرنی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک ایسا رشتہ جس میں میں اسٹرگل کر رہی ہوں، میں اپنی ایگو کی وجہ سے میں کیوں ہر مرتبہ جا کے بات کروں، میں کیوں ہر مرتبہ جا کے سوری کروں، میں کیوں، یہ قربان کرنی ہے میں نے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس بہت بڑا گراؤنڈ ہے کام کرنے کا. انشاءاللہ نیت کریں، سوچیں اس بات پہ، اور سب سے پہلے اپنے گھروں سے سٹارٹ کریں. ہمارے بچوں سے بات کریں، اپنے بچوں سے بات کریں. اگر آپ میرڈ نہیں ہیں تو آپ کے گھر میں آپ کے بہن بھائیوں کے بچے ہیں، اگر ان سے بات کریں، چھوٹے بہن بھائیوں سے بات کریں، ان کو سمجھائیں. تو یہ ایک جوائنٹ وینچر چلے گا. ٹھیک ہے، ہم ٹرانسفر نہیں کریں گے نا جب تک اچھی چیزیں، تو یہ کنٹینیو رہنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ایسا فیسٹیو ہے یہ 10 دنوں کا جو ہمیں اس طرح منانا ہے عبادتوں کے ذریعے. بچوں سے بات کریں کہ بیٹا آپ کے معمول ٹھیک ہے، تم روز قرآن نہیں کھول رہے،
تھوڑا سا کھولنے کے لیے ان 10 دنوں میں کرو. تمہیں پتا نہیں ہے کہ اگر تم پاؤ بارہ بھی پڑھو گے, بچہ ہے نا, اہمیت ابھی اتنی نہیں ہے, آپ اس پہ اتنا زیادہ بوجھ مت ڈالیں کہ وہ اس سے بھاگ جائے. تھوڑا سا پڑھو مگر ڈیلی پڑھو. نمازوں پہ اگر تم گھر میں پڑھ رہے ہو, تم جاؤ مسجد میں پڑھو, ٹھیک ہے. تو تسبیحات کا کہہ رہے ہیں, سب بیٹھے ہیں, سارے گھر والے بیٹھے, تکبیرات اپنے بچوں, ٹھیک ہے بیٹا میں تو آہستہ پڑھ سکتی ہوں, آپ تو اپنے دوستوں میں جا کے یہ زور زور سے پڑھ سکتے ہیں نا, تو کریں, سب کریں. ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے ان دنوں میں محلوں میں اور بازاروں میں آوازیں تکبیرات کی گونجتی تھی, اور کتنی اہمیت ہے ان کی, کہ ایک سنتا تھا دوسرے سنتا تھا, کوئی صحابی اپنے گھر میں سنتے تھے تو مسجد میں آواز آتی تھی تو مسجد والے پڑھنے لگتے تھے, مسجد سے آواز نکلتی تھی تو بازار والے پڑھنے لگتے تھے. تو یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے, ان چیزوں کو جو ہم سے کھو رہی ہیں ان کو ہمیں پریزرو کرنا ہے, ان کو دوبارہ سے اپنی نسل میں لے کر آنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس چیز کو اینڈ کرتے ہیں. کوشش کرتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ ہم سب کو پتہ ہے یہ ساری باتیں, کوئی بات آج نئی نہیں کی گئی ہے, صرف ریمائنڈر ہے, ٹھیک ہے. میرے لیے, میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو میرے لیے ریمائنڈر ہے, میں اپنے لیے, آپ دوسرے سے بتائیے تو آپ کے لیے ریمائنڈر ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے سب نے مل کر چلنا ہے, کوشش کرنی ہے. میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دوں گی کہ قرآن کی کون سی سورت سے اگر آپ 10 دن میں کوشش کر رہی ہیں قرآن ختم کرنے کی, تو آپ کون سی سورت سے کریں تو وہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. نیت کریں, نیت کرنا ضروری ہے. بعض مرتبہ ہمارے ساتھ دوسرے مسائل آ جاتے ہیں جس کے سے مگر نیت کا ثواب تو ہمیں ملے گا نا, تو وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر سیشن کو یہاں پہ اینڈ کر لیتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومدد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, جو آج ہم نے باتیں کی ہیں یا اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو اپنے فضل سے دور کر دیجیے, جو غلط بات ہو گئی ہے وہ ہماری طرف سے, اسے معاف کیجیے, جو اچھی باتیں وہ سب آپ کی طرف سے. یا اللہ ہمیں ان دنوں کو بہترین دن بنا دیجیے ہمارے لیے, ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں. یا اللہ خالص نیت آپ کے لیے, یا اللہ اپنی ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کرتے ہوئے ہمارے لیے ان دنوں کو بہترین دن بنا دیجیے, سال کے بہترین دن بنا دیجیے, اور جو عمل ہم کریں اس کی نیتیں بھی خالص ہو. یا اللہ ہمارے لیے نیک اعمال کرنا آسان فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں ایک اس طرح کا ذی الحج گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے جیسے صحابہ کرام گزارتے تھے. اگر وہ حج میں نہیں ہوتے تو وہ جس طرح سے اپنے ذی الحج گزارتے تھے, یا اللہ ہمیں بھی اس طرح سے وہی جذبہ دے دیجیے. یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیجیے. یا اللہ ہمیں بہترین دعا کرنے والا, بہترین عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال کو موٹیویٹ کرنے والا بنا دیجیے. اگر ہم زبان سے کسی کو نہ موٹیویٹ تو ہمیں عمل سے موٹیویٹ کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہم سے وہ اعمال کروا لیجیے جس سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں. یا اللہ ہمارا مقصد صرف آپ کو راضی کرنا ہے. یا اللہ ہمیں ہر اس عمل کی توفیق دیجیے جس سے آپ ہمارے سے راضی ہو جائیں, جس سے ہم آپ کے قریب ہو جائیں. یا اللہ ہمارے لیے ان دنوں کو بہترین دن بنا دیجیے, آسانیاں پیدا کر دیجیے. اگر کوئی جو بیمار ہیں یا اللہ جو نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیجیے. اور یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیجیے. روزے رکھنا ان گرمی کے دنوں میں آسان کر دیجیے, قرآن پڑھنا آسان کر دیجیے. جو ہم نیتیں کریں یا اللہ ہمیں ان کو پوری کرنے والا بنا دیجیے. آمین. یا اللہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ یہ جو بہنیں اپنا وقت نکال کے بیٹھی ہیں ان کے مالوں میں, جانوں میں, ان کی صحتوں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دیجیے. یا اللہ ان کے اہلوں کو اور ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے, اور ان کے اہل اور ان کی اولادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. یا اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیے گا. یا اللہ ہمارے اہل کے ساتھ ہمارے لیے ان دنوں میں آسان کر دیجیے کہ ہم آسانی سے یہ دن اچھے طریقے سے کر سکیں. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیے جو اگلے سال حج کریں, اپنے گھر کا دیدار کروا دیجیے, اب بلاوا بھیج دیجیے. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجیے. یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دیجیے. یا اللہ جو بہنیں رشتوں کے لیے ویٹ کر رہی ہیں ان کو بہترین رشتے عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا دیجیے, اور جو صاحب اولاد
اولاد نہیں ہے، ان کو بہترین نیک اور صالح اولاد اپنی طرف سے عطا کیجیے، آمین۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کیجیے، یا اللہ آنے والے ہر فتنے سے ہم کو، ہماری اولاد کو محفوظ فرما لیجیے، تمام مسلم امہ کو محفوظ فرما لیجیے، یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان کی غیبی مدد فرمائیے، یا اللہ ہمارے اوپر بہترین حاکم نافذ فرمائیے، آمین۔ یا اللہ ہم ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا، اور ہم اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، یا اللہ مرتے دم کلمہ شہادت زمانوں پہ جاری کر دیجیے گا، یا اللہ آخرت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہو تو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیے گا، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمائیے گا، یا اللہ جنت میں ان کا پڑوس اور اپنا دیدار عطا فرمائیے گا، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجیے، یا اللہ خیر اور برکت کی رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ہیلو السلام علیکم سسٹر، ہیلو جی جی سسٹر، میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ آپ کا زوم پہ پھر کب ہوگا؟ یہ ایوری ڈے ہوتا ہے یا پھر ونس اے ویک یا کیسے؟